السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور آج ملک بھر میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے، اور اسی تناسب سے جو ہے وہ اسلام آباد کے ایچڈ قبرستان میں جہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تدفین کی گئی تھی، صبح سے جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک آ رہے ہیں، یہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں، ان کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ دعائیں کروائی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہیں۔ اسکول کے بچے، اس کے علاوہ بہت سارے شہری جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں، اور دعا کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو 85 سال کی عمر میں اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ 2021 میں ایچڈ قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی تھی۔ یہ قبرستان ویسے تو بہت ساری مشہور شخصیات کی قبروں سے جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی 2021 میں جڑا تھا، اور آج ان کی دوسری برسی منائی جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 5 منٹ سے آپ بس کنٹینیوسلی یہاں بیٹھے ہیں اور دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، محسن پاکستان، شاید ہم لوگوں کی قدر نہیں کر پاتے زندگی میں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد طاہر انجم ہے جی، CEO 6V فوڈ انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ اور مصطفی بزنس فورم کا پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سے بڑی پیاری میری محبتیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب 2 بار میرے پاس گھر تشریف لائے، اور میرا انڈسٹری میں ایک مسئلہ تھا کہ انو ٹائپ پروڈکٹ میں بنانا چاہ رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہودی فرمیں جو ہے نا وہ گرینول پروڈکٹ ہمیں سیل نہیں کر رہی تھی۔ تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی کہ جی میری یہ پرابلم ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ فروٹ بلڈ ڈرائڈ جو ہے نا یہاں ڈیزائن کر لیں۔ تو میں نے کہا جی اس کا ڈیزائن کہاں سے آئے گا؟ خود میں ڈیزائن میں آپ کو دوں گا۔ تو وہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے ڈیزائن دیا، فیصل آباد کی ایک فرم سے ہم نے اسے جو ہے وہ بنوایا، اور اس کے بعد پروڈکٹ بنا کے جب میں نے ڈاکٹر صاحب کو پیش کیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں طاہر انجم کیا شاندار پروڈکٹ بنایا ہے۔ میں کہ ڈاکٹر صاحب شاندار تو آپ نے کام کیا ہے نا، ایٹم بم بنا کے پورے ملک کا وقار بلند کر دیا ہے، ایٹم بم بنا کے پوری قوم کا سر جو ہے نا وہ بلند کر دیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑے محسن تھے، بڑا پیار تھا ڈاکٹر صاحب سے، الحمدللہ خاصا رابطہ رہتا تھا۔ میں پورا ہفتہ فون کرتا رہا، لیکن ڈاکٹر صاحب بیمار تھے تو رابطہ ہوا نہیں۔ تو جس رات آپ کا وصال ہوا، اس رات کو ڈاکٹر صاحب کا مجھے فون آیا کہ بھائی طاہر تمہارے بڑے فون آئے ہیں، تو میں بیمار ہوں اور کھانسی جو ہے نا وہ میری جان نہیں چھوڑ رہی، تو بس آپ دعا کرو، بہتری کے لیے دعا کرو۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کے آخری میرے کان میں الفاظ تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب صبح کو وصال فرما گئے، اور میں لاہور سے حاضری کے لیے آیا ہوں فاتحہ کے لیے۔ الحمدللہ یہاں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہے پریس کلب کے اندر، پہلے چیمبر کے میں رکھا تھا، لیکن چیمبر کا پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ اس وقت آخری وقت پہ منحرف ہو گیا، تو پریس کلب میں آج پروگرام رکھا ہے۔ اس کے بعد GC یونیورسٹی لاہور میں، اور ہوم اکنامکس یونیورسٹی لاہور میں، اور چیمبر آف کامرس لاہور میں الحمدللہ ہم 3 بڑے پروگرام کروائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب کی بیٹی بھی یہاں تشریف لائیں گی۔ سر ایک چیز مجھے بتائیں، آپ کے حلیے سے بھی جو گیٹ اپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بڑا مشہور ہوتا تھا وہ دکھتا ہے، آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، تو کچھ ہے، کوئی یادیں ہیں، کوئی میموریز ہوتی ہیں دوستوں کی آپس میں؟ دیکھیں جی وہ تو میرے بڑے تھے، محسن تھے، اور میں ان کی بڑی اپنے باپ کی طرح ان کی عزت کرتا تھا، اور الحمدللہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بڑی تحمل سیکھا ہے، چیزیں سیکھی۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے کام کا جو ہم نے پورے ملک میں ابتدا کی، اسکول بنائے، کالجز بنائے، اور اس کے بعد ڈسپینسریز بنائیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہو کے ہی سارا کام کیا، اور الحمدللہ جو ہے نا وہ کام رواں دواں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نام انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب کے محسن جو ہے وہ قیامت تک جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو یاد کریں گے اور خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے۔ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے، ہر نوجوان کوشش کرے کہ میں ڈاکٹر قدیر خان بنوں، وہ چمکے، ڈاکٹر صاحب چمکے۔ الحمدللہ پوری اس وقت انڈیا والوں کی جو دوستیاں ڈھیلی ہوئی ہیں اور وہ ان کے پیٹ میں مرور ہے، اس کی وجہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہے، اور ڈاکٹر قدیر خان صاحب اتنا بڑا معاملہ نہ کرتے تو آج جس کرائسس میں ہم جا رہے ہیں ہم بہت ذلیل و خوار ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی 7ویں بڑی طاقت جو ہے نا وہ یہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی منون منت ہے، اور ہمارے نوجوان بھی اپنے اندر ڈاکٹر صاحب کی صلاحیتیں پیدا کریں اور چمکیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم کیا السلام. کہیں گے آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی دوسری برسی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ملک کا ایک ایسا اثاثہ ہے اور یہ ایسا نقصان اور ایسا اخلاق ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. میں یہاں پہ آیا ہوں، جو لوگ آئے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے دل میں یہ احساس اور یہ پیار، یہ درد رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی برسی پہ تو موجود ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی بھی بہت کم لوگ آئے ہیں. میرے خیال میں کہ اگر جب ہم قبرستان میں ادھر آتے تو ڈاکٹر صاحب کی برسی کے لیے کم از کم ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتے، اتنے لوگ آئے ہوتے. کیونکہ ہمارے آج ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی ایٹمی پاور ہو جو کوئی حملہ کرنے سے پہلے پاکستان پہ ایک دفعہ ضرور سوچ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ڈاکٹر قدیر نے ایسی ان کو نعمت دی ہوئی ہے بنا کے کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا. تو میرے خیال میں ہمیں یہ شعور چاہیے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے دیکھیں، ان کے زندہ ہوتے تو ہم ان کی قدر خیر پوری طرح سے نہیں کر سکیں، لیکن کم از کم ان کی برسی میں ان کی دعائیں خیر کے لیے شامل ہوں. پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ دیکھیں، ایسے ہمارے محسن جو ہیں یہ صدیوں میں ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں. جب یہ پیدا ہوتے ہیں، ہم میں موجود ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں. دیکھیں آج وہ ہم میں نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے تب کہا تھا اگر یہ صدر پاکستان ہوتے اور ان کو موقع اور بھی ملتا تو پاکستان کے لیے آج ایسے ایسے کام کر جاتے کہ آج ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی، ہمارے ملک میں مہنگائی نہ ہوتی. لیکن بہرحال میں یہی کہوں گا، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے احساسوں کی قدر کریں. تھینک یو سو مچ. بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ 10 اکتوبر کو اس سے پہلے بھی ایک سانحہ ہوا تھا، سانحہ کربلا، وہ بھی 10 اکتوبر 680 کو ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ بھی سانحہ ہے. درمیان میں ایک دفعہ مسلمانوں کو فرانس میں بھی شکست ہوئی. تو باقی یہ کہ حضرت امام حسین نے بھی ہجرت کی تھی دین کے لیے، انہوں نے دین کے قلعے کے لیے ہجرت کی. ان کے ساتھ بھی جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے جیسا سلوک کیا، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا. تو لیکن وہ بھی امر ہو گئے، یہ بھی امر ہو گئے. ان کو شہید کرنے والے بھی کہیں نہیں رہے، ان کو شہید کرنے والے بھی کہیں نہیں رہے. ان کو جس نے قید کیا تھا اس کی قبر پہ ایک بندہ بھی نہیں گیا جب سے اس کا جنازہ ہوا. ایک بھی کوئی ہوتا نا کہ ایک آدمی گیا، آج تک آپ کہیں پہ دیکھ لیں کسی نے اس کی تصویر لگائی ہو، کہیں قبر کی تصویر اتری ہو، کچھ نہیں ہے. جبکہ ان کے آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں، اور یہ 365 دن ایسے ہی چلتا ہے. ان سے وابستگی پاکستانی قوم کی، پاکستانی بچوں کی، پاکستانی یوتھ کی کس قسم کی ہونی چاہیے اور کس قسم کی ہے؟ ہونی ایسے چاہیے کہ ان کے طریقہ کار پہ عمل کرنا چاہیے. جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے یہ کراچی آئے، پہلے بھوپال سے میٹرک کیا، پھر جرمنی گئے، بیلجیم گئے، ہالینڈ گئے، ہر جگہ سے علم حاصل کیا. جب یہ جرمنی گئے تو یہ صرف اکیلے ایشیائی تھے، باقی سارے وہاں پہ گورے تھے. لیکن جب اس کا رزلٹ آیا تو یہ سب سے امتیازی نمبروں سے پاس ہوئے تھے. تو انہوں نے علم کے لیے وہاں پہ ان کو تعصب کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے یورپ میں ہے نسلی تعصب. تو لیکن اس سب کو باوجود انہوں نے محنت کی، مسلسل ہجرت کی، مسلسل جد و جہد کی اور مہارت حاصل کی. سب سے جو مشکل اور سپیریئر ٹیکنالوجی ہے اس میں